اس وقت بھی ہم شامت اعمال میں گرفتار ہیں. آخرت ہم پر واقع ہے جزوی طور پہ. یا تو اس وقت ہم پریشان ہیں اور بدحال ہیں، یا ہمیں دائمی سکون میسر ہے. دائمی خوشی اور دائمی سکون، اطمینان قلب جسے کہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راہ نجات کے سلسلہ مضامین میں آج ہمارا موضوع، کیا ہم اپنے رب کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیں، حقیقت تو یہی ہے اور سچی بات ہے کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. اور دیکھیں، میں زیادہ مشکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں جو ہمارے ذہن میں نہیں آتی، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. یعنی دنیا کی کامیابی ہمارا مقصود نہیں ہے. یہاں پر میں رک کے یہ میں آپ سے درخواست کروں گا، سوچیں آپ کا مدعی زندگی کیا ہے؟ آپ کا جو بھی ہے، لیکن جو امت مسلمہ ہے اس وقت 2024 دسمبر کے مہینے، پوری امت دنیا کی کامیابی کو اپنا مقصود حیات بنا چکی ہے. ہمارے سامنے صرف دنیا کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی کامیابی. ہم سب دیکھیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ اپنے ذہن کو ٹٹولیں، آپ کی فکریں، آپ کی خوشیاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی امیدیں، آپ کے منصوبے، آپ کی توقعات، یہ سب دنیا کے بارے میں ہے. آخرت پر تو ہمارا یقین سرے سے ہے ہی نہیں، کہنے کی باتیں. اور دیکھیں، ایک اور بات، اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ کہوں کہ دین اسلام ہماری ضرورت نہیں ہے. یعنی دین اسلام کیا ہے؟ حکم الہی. حکم الہی، حکم الہی ہماری ترجیح نہیں ہے، نہ ہماری ضرورت ہے. ہم دنیا کو مدعا بنا کے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ختم بات. دیکھیں، رک جائیں ذرا، سوچیں اس بات پہ، کیونکہ میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ فضول گفتگو، لمبی چوڑی یعنی سمجھ میں نہ آنے والی باتیں یا قصے کہانیاں میں آپ کو بیان کروں، ہرگز نہیں. آپ سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کا مدعا کیا ہے زندگی گزارنے کا؟ خود سوچیں، خود. اچھا دیکھیں، جو ہمارا موضوع ہے وہ رب کے احکامات کے خلاف زندگی ہماری ہے. دیکھیں، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں بنایا. باقی تو وہ قرآن میں ہے نا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہے ہر چیز جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. کوئی مخلوق اپنے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھ دی ہے اس سے منہ نہیں موڑ سکتی. گھوڑا یا گدھا کبھی گوشت نہیں کھا سکتا، شیر کبھی گھاس نہیں کھا سکتا. تو یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اصول و قوانین اور ہدایت، وَآتَى كُلَّ شَيْءٍ هُدَاهَا، ہر چیز کو ہم نے ہدایت دے دی ہے اور مخلوق تابع ہے اور مجبور ہے. اتینا طوعا او کرہن قالتا آتینا طاعین. زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، قرآن کا مضمون ہے. پھر اس کو کہا کہ تم خوشی سے یا ناخوشی سے میرے پاس آ جاؤ.
تو زمین اور آسمان نے زبان حال سے کہا کہ خوشی سے ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں. دیکھیں حکم الہی یہ دو لفظ ہیں. حکم الہی اللہ کا حکم. آپ دنیا میں آ کے انسان یا تو اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا یا اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے گا. میں آسان الفاظ میں آسان طریقے سے آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ اس پہ سوچیں. دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا اختیار دیا بھائی. یا اگر میں یہ جملہ بدل دوں تو جملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بنایا ہے, اور لیکن ہمیں اس مقصد کا پابند نہیں کیا, مجبور نہیں کیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے اس کو راستہ بتا دیا ہے, اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا. شکر اطاعت حکم کی تعمیل شکر گزاری کا رویہ ہے. حکم کی تعمیل سے انکار قولاً یا عملاً یہ ناشکری ہے. بات کو سمجھیں ذرا. خیر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, جو بات میں ابھی کہہ نہیں پایا وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یا تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے یا حکم الہی کے پابند ہو کر زندگی گزاریں گے. دوسرا جملہ کیا ہے؟ یا تو آپ احتیاط سے زندگی گزاریں گے یا آپ احتیاط کا دامن چھوڑ کر زندگی گزاریں گے. تو ہماری بات تو بالکل واضح ہے. ہم احتیاط تقوی یہ تو ہم میں نہیں ہے, ہم جانتے بھی نہیں ہیں تقوی ہے کیا. چند ایک کاموں کو آپ نے تقوی قرار دے دیا ہے, کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یا مرد کی مٹھی بھر داڑھی, یا عورت کا شرعی پردہ وغیرہ جو بھی ہے, آپ تو اسے تقوی کہتے ہیں. ذکر الہی, درود, یہ وہ, آپ نے تو دین اسی کو سمجھ لیا. یعنی آپ کا دین یہاں تک محدود ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. آپ کا دین مجھے پتا ہے ایسا ہی ہے کہ ہمارا دین یہاں تک محدود ہے. چور اور زانی بھی نماز پڑھتا ہے, شرابی بھی نماز پڑھتا ہے, مثال کے روزے رکھتا ہے شرابی. اور بعض لوگ تو سگریٹ سے روزہ کھولتے ہیں کیونکہ سگریٹ کی لت ہے, یا نسوار یا سگریٹ, تو بس وہ تو طلب ہوتی ہے شدید, تو بس وہ کہتے ہیں لاؤ ایک دو کش لگا لیں. اچھا بہرحال دیکھیں میں ایک نقطے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں اور ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں آ کے اب تک کی جو گفتگو کی ہے, اگر میں اس کو ایک اور انداز میں کروں تو آپ یا تو باغی بن جائیں گے اللہ کے حکم الہی کے, یعنی حکم الہی کے خلاف زندگی گزاریں گے. باغی کیا ہے؟ بغاوت کیا ہے؟ میں نہیں مانتا. ہماری جو اسٹیٹ ہے, حکومت ہے, جو اس کا قانون نہ مانے وہ باغی ہے. میں نہیں مانتا, باغی میں نہیں مانتا. دین میں اپنی مرضی سے عمل کروں گا. یعنی یہ اس وقت نرم الفاظ میں اگر میں کہوں تو ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی دین میرا ذاتی معاملہ ہے, یہ میں اپنی مرضی سے اس کی ترجیحات طے کروں گا. جو چاہے کروں, جو چاہے نہ کروں, میری مرضی ہے. یہ اگر میں اس بات کو کھولوں تو بڑی دور تک جاتی ہے اور بڑی واضح بات ہے. اچھا یہ بغاوت, سرکشی, طغا, قرآن کے الفاظ میں. اور ایک آیت میں آپ کو سناؤں, یہ آیت نمبر 23 ہے سورہ یونس کی, جو کہ 10 نمبر سورہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم,
لوگوں تمہاری، اچھا پہلے آیت کیا ہے؟ انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ اے لوگوں، سارے لوگ مخاطب ہیں تو ہم بھی ہیں اس میں، تمہاری جو یہ بغاوت ہے اس کا نتیجہ تمہیں ہی بھگتنا ہوگا۔ علی انفسکم، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، یا اس کے نتائج، برے نتائج تمہیں ہی بھگتنے ہوں گے۔ متاع الحیات الدنیا، چند روزہ مزے ہیں دنیا کے، فائدہ اٹھا لو، مزے کر لو، پھر جاؤ گے کہاں؟ ثم الینا مرجعکم، پھر ہمارے پاس تم لوٹ کے آؤ گے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، اور کتاب تو ہماری لکھی جا رہی ہے۔ بہرحال دیکھیں، بغاوت، آج مسلمان باغی ہیں۔ دیکھیں ایک جملہ اگر میں آپ کی آسانی کے لیے آسان الفاظ میں کہوں کہ جس کو بھی دنیا کا دھوکہ لگ گیا وہ دنیا کو مدعی زندگی بنا لے گا، اور وہ پھر سرکش بن کر زندگی گزارے گا، حکم الہی سے سرکشی کرے گا کھلے عام۔ آج تو دیکھیں مسئلہ بالکل واضح ہے، میں نہیں مانتا، گھر کی سطح سے لے لیں، ماں باپ میاں بیوی اولاد سب سرکش ہیں، ہم تو محسوس نہیں کرتے۔ یہ سرکشی تو ہمارے یعنی خیال میں بھی ایسا نہیں آتا، جس طرح میں اللہ کی عطا سے آپ سے بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سرکش ہیں، پوری امت سرکش ہے۔ کیوں کہ پوری امت دنیا دار ہے، کسی کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ آخرت پر اگر یقین نہ ہو، دیکھیں آپ کو تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا آخرت پر یقین صفر ہے۔ آخرت پر یقین نہ ہو تو قرآن سے آپ منہ پھیر لیں گے، اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے، اللہ کو منزل نہیں بنائیں گے، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہوگی۔ یہ میں آسان الفاظ میں آپ سے بات کروں، آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہوگی، آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے اور دنیا ہی آپ کا مدعی زندگی ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے، سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہمارا مدعا ہے، اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ سرکشی کی میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں ایک اور طریقے سے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اگر دنیا کی زندگی کو آپ نے ترجیح دے دی، قرآن کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، دنیا کی زندگی اگر آپ کی ترجیح بن گئی، اور ہے، یہ بات بھی میں ساتھ کہہ دوں، آج عام ہو خاص ہو، گلی کا جو خاکروب ہے یا ملک کا وزیر اعظم ہے، اور اس کے مابین جو بھی کیٹیگریز ہیں، ہم سب دنیا دار لوگ ہیں، اور دنیا کی طرف رخ ہے، اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آخرت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہمیں ہمارے اعمال اچھے دکھ رہے ہیں۔ قرآن کا وہ ہے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم وهم یعمہون، او کما قال، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے اعمال ان کو اچھے دکھتے ہیں، اور پھر وہ اندھے بہرے ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہم سب امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ گھر میں دیکھیں، یہ گھر کا معاملہ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں، میاں ہے بیوی ہے، ماں باپ جو بھی ہیں، گھر میں جو موجود لوگ ہیں، بھائی بہن ماں باپ سب، ہمارے خیال، ہماری عقل میں صرف دنیا آتی ہے، اور ہمارا یقین دنیا پر ہے۔ دیکھیں یقین اس بات پر آتا ہے، یعنی یقین وہ ہے جو آپ کا دل مانے، دل مانتا ہے کہ دنیا کا فائدہ اصل ہے، حقیقت ہے، لہٰذا ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، متاع الحیات الدنیا،
اور سرکشی کی زندگی ہے، یہ میں کھلے طور پہ بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم سرکش ہیں۔ ہم رب کے حکم، دیکھیں رب چاہتا ہے کہ آپ توبۃ نصوح کرو، للہ الدین الخالص، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دو، حکم الہی کے سامنے ٹوٹلی سر جھکا دو۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا حکم الہی کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے۔ تو یہ باتیں ذرا دیکھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ اس کو محسوس کریں۔ اچھا، میں وہ آیت جو بات کہنا چاہ رہا تھا، سرکشی ہمارا شیوا ہے۔ سرکشی کیا؟ میں نہیں مانتا۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ صدیاں ہو گئیں قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس سے ہدایت لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ قیل و قال عمومی طور پہ آپ لے لیں، لفظی بحث اور مباحثے، اور یہ سارا دینی سطح پہ لے لیں، لفظی مباحثے ہیں اور بس مناظرے ہیں، مباحثے ہیں۔ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے یا علی کا پہلا نمبر ہے، خلیفہ بالفصل جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر ایک طویل یعنی بحث مباحثے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ بشر ہیں، عالم الغیب ہیں نہیں ہیں، زندہ ہیں نہیں ہیں، اور اس طرح کے ان کا سایہ تھا نہیں تھا، اور بس وہ قصے کہانیاں آپ دیکھ لیں۔ ہم عام طور پہ جو کہہ رہے ہیں لفظی مباحث ہیں، قیل و قال، وہ علماء کی زبان میں بات کروں، قیل و قال۔ اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر فرقے کی بغل میں قرآن ہے اور حدیث ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو حق اور دوسرے کو باطل سمجھتا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں بغاوت۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم باغی ہیں اللہ کے حکم الہی کے، بس اللہ کی ہدایت ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حکم الہی کیا ہے؟ قرآن ہے، شریعت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ حکم الہی ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، اور یہ بڑی کھلی ڈلی بات ہے، اس میں کوئی ایسی دلائل کے انبار کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، بس ہماری سمجھ میں صرف دنیا آتی ہے، آخرت، جنت، دوزخ، حشر، قبر، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں سب سے پہلی منزل جو ہے ہماری، نہیں میں تھوڑا سا بات میں دوسری کر رہا تھا، میں قبر کی بات کرنے والا تھا، لیکن نہیں، اس وقت بھی ہم شامت اعمال میں گرفتار ہیں۔ آخرت ہم پر واقع ہے جزوی طور پہ، یا تو اس وقت ہم پریشان ہیں اور بدحال ہیں، یا ہمیں دائمی سکون میسر ہے، دائمی خوشی اور دائمی سکون، اطمینان قلب جسے کہتے ہیں۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو عام طور پہ کہ بھئی کوئی شخص خوش نہیں ہے، یعنی میں لوگوں کی بات کوٹ کر رہا ہوں، ہر شخص پریشان ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ پریشانیوں کا معیار اور طریقہ کار یا انداز مختلف ہے۔ اب ملک کا وزیر اعظم ہے اس وقت، وہ بھی پریشان ہے، اور جو اپوزیشن لیڈر ہے، یعنی اس وقت جو شہباز شریف صاحب ہیں وزیر اعظم ہیں، اور جو وزیر وہ اپوزیشن ہے بانی جو عمران خان ہے، وہ بھی پریشان ہے۔ ساری دنیا کی سوچیں ہیں، یہ حکمران کون ہے؟ یہ ہم ہیں، اعمالکم عمالکم،
میں اگر حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ دراصل آپ کی کہانی ہے۔ اچھا، بات میں دوسری کر رہا تھا کہ آخرت واقع ہے اس وقت۔ وہ ایک شاعر نے کوئی شعر باندھا ہے نا کہ حشر جو ہے یہ صرف آخرت پر موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ دیکھیں، خاندان میں بگاڑ ہے، میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے پریشان ہے اور بدحال ہے، اور یہ شامت اعمال ہے ہماری، ہم سب پریشان ہیں۔ اور بہت سے گھرانے ایسے ہیں جس میں میاں اور بیوی اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے سے تنگ ہے، ایک دوسرے کے رویوں سے تنگ ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ تم نے تو، بیوی کو کہتا ہے تم نے میری زندگی دوزخ بنا دی ہے۔ بیوی شوہر سے کہتی ہے تم نے تو کبھی مجھے کچھ خوشی دی نہیں ہے، اور بہت برا سلوک ہے، یا جو بھی ہے۔ میں اس سے شروع کر رہا ہوں۔ آخرت یہاں واقع ہے، ہو رہی ہے۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اعمال کے جیسا بھی آپ عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں یا تو آپ کے دل پر کالا داغ ہوگا یا سفید داغ ہوگا۔ اس وقت بھی آپ کا چہرہ کالا ہے، سیاہ ہے، اس وقت بھی امت مسلمہ اندھی ہے۔ تو من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، آخرت میں ہم سب کو، آج کے مسلمان، اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا۔ کیوں؟ ہم یہاں اندھے بنے ہوئے ہیں، حق کو ہم نہیں دیکھ پا رہے، حق کو ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے۔ اس وقت بھی ہمارا چہرہ کالا ہے۔ جو بھی شیطان کے راستے پر ہے اس کا چہرہ کالا ہے، جو بھی من چاہی زندگی گزار رہا ہے اس کا چہرہ کالا ہے، جو بھی حکم الہی کے خلاف زندگی گزار رہا ہے اس کا چہرہ کالا ہے۔ آخرت کیا ہے کہ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس وقت بھی آخرت واقع ہے، ہو رہی ہے، جزائے اعمال ہو رہا ہے۔ توبہ کر لیں تو دنیا مہلت ہے، توبہ کر لیں آج، ابھی، اسی وقت ارادہ کریں، نیت کریں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ پر یقین کر لیں کہ میری منزل تو اللہ ہے، اپنے اوپر یقین کر لیں کہ میں تو روح ربانی ہوں، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور میرے لیے ایک نعمت مقرر کر دی ہے، جنت، اس کے لیے میں نے تیاری کرنی ہے۔ تو یہ ساری اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں اور آخرت کو ترجیح بنا لیتے ہیں، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے اس وقت، لہم البشری فی الحیات الدنیا۔ لیکن اگر آپ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دیکھیں میری تھوڑی سی عمر ہو گئی ہے دعوت کی، 40-45 سال، لوگ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ میں مطلب جو بھی، میں تھوڑی سی وہ جو بھی ہے اللہ کے عطا سے، تو لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور قرآن کو دیکھیں تو ہمارے بارے میں صاف اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ جو قرآن پر غور نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، اس کے دل پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے دل پر تالے ہیں کیونکہ قرآن پر ہم غور و فکر نہیں کر رہے۔ دیکھیں، یہ قرآن صرف علماء کے لیے تو نہیں ہے کہ علماء اس پر غور کریں گے، یہ تو ہدی للناس ہے، ہدی و رحمت للمؤمنین، فیہا ہدی و نور، اس میں ہمارے لیے روشنی ہے۔ تو یہ صرف عالموں کا کام تو نہیں ہے کہ عالم اس پر غور کریں گے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو غور نہیں کرتے،
قرآن کو آپ دیکھ لیں، کیا آپ نے اس کا مذاق بنا لیا ہے؟ بیوی شوہر سے روٹی بھی ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اگر ظاہری وجہ ہے، تم نے میرے لیے ساڑی نہیں لی اور تم میرے لیے جوتا نہیں لائے اور تم نے یہ کیا اور یہ کیا، جاؤ بھاڑ میں جاؤ، میں تو قرآن پڑھ رہی ہوں۔ یہ رویے ہیں شوہر کا بھی، مٹھی بھر داڑھی ہے اور گھر والوں سے سلوک اچھا نہیں ہے اس کا، حکم الہی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ میں بات کو اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، ہم نے رخ کر لیا ہے دنیا کو، دنیا کی کامیابیوں پر ہمارا یقین ہے۔ دیکھیں میں بھی اسی معاشرے میں ہوں، بس اپنا مکان ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، ساری زندگی اس میں گزر جاتی ہے تو وہ حتی زرتم المقابر، دنیا کی سوچ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہم تو دنیا کے لیے، دنیا کی طرف دوڑ ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دیکھیں، غور کریں اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو 23 نمبر آیت ہے سورہ یونس کی، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم نے جو یہ رویہ، اے مسلمانوں، اے برائے نام مسلمانوں، دیکھیں میں یہ الفاظ میں نے یا یوحنا سے میں نے یا یوحلزیدہ آمنو کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ الفاظ تو قرآن میں بھی ہیں۔ اے ایمان والو، صحیح ایمان لے آؤ، آمنو باللہ ورسولہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ سارے احکامات ہیں۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو ایسی بات، اے برائے نام مسلمانوں، جو تم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو ہم تو دیکھیں، ہمارا جینا مرنا مختصر بات ہے، ظاہر کے لیے ہے۔ آپ اس بات پر سوچیں، اگر ہے تو آپ پر فرد جرم عائد ہے کہ آپ باغی ہیں، آپ سرکش ہیں اللہ کے حکم الہی کے، اور اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم۔ دیکھیں اس میں ایک بڑی خوشخبری بھی ہے اس آیت میں، ٹھیک ہے آیت مضمون کچھ اور ہے، لیکن اس میں خوشخبری ہے، جانا کہاں ہے، الینا مرجعکم، کتنی بڑی خوشخبری ہے، جائیں گے کہاں، ہم تو اللہ کے ہیں، وہاں سے آئے ہیں اور واپس اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن منہ کالا کر لیا ہے ہم نے اپنا، ہم سب اپنے چہرے پر نافرمانی کی کالک مل چکے ہیں، ہمارے چہرے کالے سیاہ ہیں۔ دیکھیں دین آپ کی مرضی کا تو دین نہیں ہو سکتا، آپ تو اپنی مرضی سے دین کو آپ نے لے لیا ہے، اللہ کو آپ منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ تو آپ اس بات پر سوچیں، اپنے اوپر رحم کریں، آپ اپنا بوجھ آپ کو خود اٹھانا پڑے گا، آپ کو اپنی نافرمانی کی سزا، بغاوت کی سزا، سرکشی کی سزا مل کر رہے گی۔ یہاں بھی اس وقت آپ جزوی طور پر عذاب الہی میں گرفتار ہیں، آپ کی جس کی بھی نظر ظاہر پر ہو گئی تو وہ ایک قسم کے عذاب الہی بھی گرفتار ہو گیا، پریشان، ٹینشن، دیکھ لیں ڈاکٹروں کے پاس دوڑتے پھرتے ہیں آپ، ٹینشن، یہ انزائٹی کیا چیز ہے، ہر شخص پریشان ہے، اور پریشانی صرف دنیا کی ہے، سوچیں ذرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم